بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی چیز بیکار نہیں بناتا۔ اشفاق احمد۔ جس نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے، اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا، کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت ہو۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ جس شخص کو دنیا کی تجارت اپنے اندر یوں ڈبو لے کہ اسے آخرت کی تجارت یاد ہی نہ رہے، وہ یقیناً بڑا بدبخت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ بے وقوف لوگ اپنے ذہن پر کنٹرول کرنے کی بجائے دوسروں کے ذہنوں پر طاقت آزمائی شروع کر دیتے ہیں۔ اشفاق احمد۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے، وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ سقراط۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ وہ یاد نہیں کرتا، تو ہم اسے کیوں یاد کریں؟ اشفاق۔ جب تک کسی کے سامنے آنکھ کے آنسو پلکوں کی دہلیز اور الفاظ لبوں کی دہلیز پار نہیں کرتے، عزت نفس اور بھرم سلامت رہتا ہے، کیونکہ یہ دونوں کھونے کے بعد انسان سانس تو لیتا ہے، جی نہیں پاتا۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کا مقدمہ خود لڑتا ہے۔ گنہگار جب ندامت کے آنسو روتا ہے تو عرش اس طرح کانپتا ہے جس طرح ماں بچے کے رونے سے کانپتی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو، ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ خدا کے پیچھے بھاگو تو وہ تمہیں گرنے سے پہلے ہی تھام لے گا، انشاءاللہ۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اپنی خامیوں سے آگاہ ہوں۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سوچ کر بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہیں۔ حکیم لقمان کہتے ہیں، پوری دنیا میں ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں، پتھروں سے ٹھوکریں کھاتا ہے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ جس نے ان دانوں کو خول میں ترتیب دیا، وہ تمہاری زندگی اور معاملات کو بھی سنبھالنے پر قادر ہے۔ پریشان نہ ہو۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ احمق کی دوستی سے بچو، کیونکہ وہ فائدہ دینا چاہے گا مگر نقصان دے جائے گا۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں، ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ زندگی میں طوفان کا آنا بھی ضروری ہے، تاکہ پتہ چل سکے کون آپ کا ہاتھ تھام کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھے۔ انسان سخت مزاج کا بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں،
بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ مطلب کے بغیر رابطے میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ دنیا کا دستور ہے ساتھ وہاں تک، مطلب جہاں تک۔ یہ دنیا ایک بازار ہے اور عنقریب بند ہو جائے گا۔ کھلی دشمنی منافقانہ دوستی سے بہتر کتنی عجیب بات لگتی ہے نا؟ جب تک لوگوں کا آپ سے مطلب ہوتا ہے تب تک میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جیسے ہی مطلب ختم لوگ اپنا اصلی رنگ روپ دکھانے لگ جاتے ہیں۔ مطلب ختم ہونے پر ہر انسان کو رنگ بدلتے دیکھا ہے۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں۔ آئینے میں جو عکس دکھتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ کبھی ہم خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہیں مگر اندر سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ خاموش چہرے کے پیچھے کئی ادھوری چیخیں چھپی ہوتی ہیں اور ہنسی کے پردے میں کئی آنسو قید ہوتے ہیں۔ ہر چمکدار آنکھ خوشی کی علامت نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ ضبط کی انتہا ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایک غلط لکھی گئی بات سینکڑوں ذہنوں کو آلودہ کر دیتی ہے، اس لیے پڑھنے سے پہلے سوچو اور پھیلانے سے پہلے پرکھو۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ کوئی صاف دل سے آپ کے ساتھ جڑا ہو تو اسے احساس مت دلائیں کہ اس نے غلطی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی کو رزق زیادہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہے۔ اسی طرح اللہ کسی کا رزق تنگ کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ بس اوقات بے پناہ دولت انسان کی تباہی کا موجب بن جاتی ہے، اور بعض اوقات تنگی انسان کے صبر و شکر کا امتحان لینے آ جاتی ہے۔ مضبوط اور باکردار لوگ شکایتیں نہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی تمہیں کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل ہمیشہ وہی لوگ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ میں نے دو طرح کے لوگوں سے دھوکہ کھایا ہے، ایک وہ جو میرے اپنے تھے، دوسرے وہ جو میرے بہت اپنے تھے۔ دلوں پر راج ہمیشہ سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں۔ جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہیں۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو، زندگی ماں نہیں ہے جو ترس کھائے گی۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں وہ پھر کبھی ہم سے بات نہیں کریں، یا ہم ان پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی بیزاری محسوس ہوتی ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ نفرتوں کی آگ بجھائیے، نمک پر 21 مرتبہ سورہ قریش ما تسمیہ پڑھیں، 38 بار۔ 3 روز تک دوپہر کے وقت تھوڑا تھوڑا نمک آگ پر ڈالتے رہیں۔ یہ بیوی شوہر کے لیے یا شوہر بیوی کے لیے یہ عمل کرنے کا انشاءاللہ نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ وہ مجھ پہ ہنستے ہیں کہ میں مختلف ہوں، اور مجھے ان پہ ہنسی آتی ہے کہ وہ سب ایک ہی جیسے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ والدین اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، صرف
جو نہیں دے سکتے وہ ہے نصیب۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب بہت اچھے کرے، آمین۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں اللہ کے سوا۔ پہلے بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے اور اب ان کی خواہشات کو طریقہ بدلا ہے، مقصد وہی ہے۔ دعاؤں پر مضبوطی سے جمے رہو، یقین کرو یہ دعائیں آپ پر بہت ساری راہیں کھول دیں گی۔ قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کی بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ ہم خود ہی سوچ لیتے ہیں کہ سامنے والا کیا سوچ رہا ہے، اور پھر خود ہی اپنے آپ کو اس کا رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے گا جو مجھ سے کوئی حدیث سنے اور پھر اسے یاد کر کے اسے دوسروں تک پہنچا دے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمان ہم ایک دوسرے کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ وقت اور ضرورت، اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہی ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو اپنا بلوغ دے دیتے ہو تو آپ اسے زندگی کا وہ پھل دیتے ہو جو کبھی کسی شخص کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرش کے قابل تو وہی دو آدمی ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کی نعمت دی اور وہ اس کی حفاظت دن رات کرتا رہتا ہے، اور نمبر 2 وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے رات دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہو۔